अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुझ होत हैं या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो खामोशी से सब कुछ महसूस करता है लेकिन बहुत गहरा सोचता है, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता आपके लिए वो वक्त लेकर आ रहा है जब आपके जज्बात, आपकी सोच और आपकी अंदरूनी ताकत आपकी जिंदगी में वाज़ेह तौर पर असर डालेंगी। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी शख्सियत, आपकी हसासियत और आपकी रहनुमाई की कहानी है। बुझ होत की पर्सनैलिटी बहुत गहरी और जज्बाती होती है। आप दूसरे लोगों के जज्बात को आसानी से समझ लेते हैं और अक्सर अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर दूसरों की मदद करते हैं। आपका सब्र और मेहरबानी आपको सबसे मुनफरिद बनाती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग आपकी खामोशी और नरमी को समझ नहीं पाते। सबसे सितारे ये मशवरा दे रहे हैं कि अपने जज्बात को नज़रअंदाज ना करें बल्कि इन्हें समझें, कबूल करें और दिल की सुने। आपकी हसास तबीयत और दाखिली सोच आपके लिए सबसे बड़ी रहनुमाई बनेगी, क्योंकि यही आपको दुरुस्त फैसले करने और ज़िंदगी में सुकून पाने में मदद देगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिल से सोचते हैं, जज्बात से जीते हैं और हर छोटी बात में सच्चाई तलाश करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपके फैसले, आपके रिश्ते और आपकी तकदीर में क्या लिखा है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बुझ होत के लिए ये हफ्ता खामोश मगर तब्दीली का पैगाम लेकर आ जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता बुझ होत वालों के लिए जज्बात, सुकून और खुद को समझने का एक अहम वक्त लेकर आ रहा है। ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत खामोशी, सब्र और दिल के सुनने में छिपी होती है। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने महसूस किया कि आपकी जज्बाती तवानाई थोड़ी कम हो गई है या हालात आपके साथ बराबर नहीं चल रहे, तो यह हफ्ता आपको दोबारा तवाज़ुन और दाखिली सुकून देगा। आपकी हसास तबीयत और गहरी सोच इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी रहनुमाई साबित होगी, क्योंकि सितारे आपको बता रहे हैं कि फैसले जल्दबाजी नहीं बल्कि दिल और दिमाग के सही तवाज़ुन से किए जाएं तो सब कुछ आसान हो जाता है। दिल के मामलात में ये हफ्ता बोझ होत वालों के लिए कुछ नाजुक रह सकता है। मोहब्बत में जज्बात ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस होंगे, छोटी बातें भी दिल को असर दे सकती हैं, तो शरीके हयात या पार्टनर के रवैये में छोटी तब्दीलियां आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन सितारे मशवरा दे रहे हैं कि बहस या तल्ख बात करने के बजाय खामोशी और समझदारी के साथ सूरत हाल को संभालें। अगर आपने दिल की बात नरमी और खुलूस के साथ कही तो रिश्ता पहले से मजबूत हो सकता है। सिंगल होत अफराद के लिए यह हफ्ता खुद को समझने, अपनी कदर पहचानने और जज्बाती फैसले करने से पहले सोचने का है। कोई नया शख्स जिंदगी में आ सकता है, लेकिन सितारे कहते हैं कि जल्दी दिल देने की जरूरत नहीं, सब्र और एहतियात बेहतरीन रहनुमाई होगी। घर और खानदान के मामलात में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। किसी बड़े फैसले में आपकी राय ली जा सकती है या घर के किसी फर्द के मसाइल आप पर असर डाल सकते हैं। माली मामलात में भी मोहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि गैर जरूरी अखराजात या जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपनी माली और जाती मनसूबाबंदी पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी ताकि मुस्तकबिल में परेशानी से बचा जा सके। करियर के हवाले से यह हफ्ता बुझ होत वालों के लिए सुस्त मगर मुस्तहकम पेशरफ्त दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले अफराद के लिए यह वक्त मेहनत और सब्र का है। आपकी कोशिश आहिस्ता आहिस्ता पहचानी जाएंगी, चाहे फौरी तारीफ ना मिले। कारोबार करने वाले अफराद के लिए यह हफ्ता मनसूबाबंदी और सोच समझ कर फैसला करने का है। जल्दबाजी या जज्बाती फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए हर कदम एहतियात से उठाएं और अपने वसाइल और टीम के किरदार को समझें। ज़हनी तौर पर यह हफ्ता हसास और थोड़ा दबाव वाला हो सकता है। पिछले दिनों की उलझने और रिश्तों के मसाइल दिल और दिमाग पर असर डाल सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपने लिए वक्त निकालें, खामोशी में दिल को सुने, दुआ करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। यह हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि सुकून और खुशी का असल राज दिल में शुक्र और सब्र को कायम रखने में है। ये हफ्ता बुझ होत वालों के लिए भी ये दिखाई देगा कि मुश्किलात वक्ती हैं और हर रुकावट आपके अंदरूनी सुकून और ताकत पैदा करने के लिए आती है। सब्र, उम्मीद और मस्बत सोच के साथ आप न सिर्फ हालात को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने ताल्लुकात, करियर और जिंदगी के हर पहलू में मजबूती हासिल कर सकते हैं। जनवरी के दूसरे हफ्ते में बुझ होत वालों के लिए मेहनत के मामला
حساس اور گہرے رہیں گے. آپ کی حساس شخصیت اس ہفتے آپ کے جذبات کو زیادہ شدت سے محسوس کرے گی اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل پر اثر ڈال سکتی ہے. اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ زیادہ دیتے ہیں اور سامنے والا آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں رہا. یہ وقت بحث یا جلد بازی کے فیصلے کا نہیں بلکہ صبر، خلوص اور نرمی کا ہے. آپ کی محبت اور سچائی سب سے بڑی طاقت ہے اور اگر آپ نے اپنے دل کی بات نرمی اور خلوص کے ساتھ کہی تو رشتہ پہلے سے مضبوط ہو سکتا ہے. شادی شدہ بوجھ افراد کے لیے یہ ہفتہ گھر اور شریک حیات کے معاملات میں محتاط رہنے والا ہے. شریک حیات کے ساتھ بات چیت میں چھوٹی سی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ وقتی ہے. ستارے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بحث جیتنے کی کوشش کے بجائے رشتے کو برقرار رکھنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے پر توجہ دیں. گھر کی ذمہ داریاں بچوں یا خاندان کے کسی فرد کی صورتیں بڑھ سکتی ہیں لیکن یہی لمحے آپ کو رشتے میں قربت اور تعاون پیدا کرنے کا موقع بھی ہے. صبر، محبت اور ایک دوسرے کی سننا اس ہفتے رشتے کو خوشگوار اور مضبوط رکھے گا. سنگل برج حوت افراد کے لیے یہ ہفتہ خود کو سمجھنے، جذبات کو پہچاننے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا ہے. پچھلے تعلقات یا یادیں دماغ میں بار بار آ سکتی ہیں اور آپ سوچیں گے کہ کیا دوبارہ کسی سے رابطہ کریں یا آگے بڑھ جائیں. ستارے مشورہ دیتے ہیں کہ جلدی فیصلہ نہ کریں اور دل دینے سے پہلے اپنی قدر پہچانیں. کوئی نیا شخص زندگی میں آ سکتا ہے لیکن صبر اور احتیاط بہترین رہنمائی ہوگی. اس ہفتے آپ کو اپنی تنہائی کو بھی احساس ہوگا لیکن یہ کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے اور اسی سوچ کے ساتھ آپ آنے والے وقت میں مضبوط اور صحیح تعلق قائم کر سکتے ہیں. جنوری کے دوسرے ہفتے میں برج حوت والوں کے لیے ذہنی طور پر حساس اور تھوڑا دباؤ والا وقت ہے. پچھلے دنوں کی الجھنیں، رشتے کے مسائل یا مالی دباؤ دل و دماغ پر اثر ڈال سکتے ہیں. اس ہفتے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے جذبات کو نظر انداز نہ کریں بلکہ انہیں سمجھیں اور دل کی سنیں. خاموشی کے لمحات گزارے، دعا کرے اور خود سے بات کرے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو خاموشی دیتی ہیں جیسے موسیقی، پرسکون ماحول یا خود کے لیے وقت نکالنا آپ کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد کریں گے. ستارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر پریشانی وقتی ہے اور صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ آپ کے دل کو سکون اور ذہنی طاقت دیں گے. کیریئر کے معاملے میں یہ ہفتہ برج حوت والوں کے لیے مستحکم مگر صبر طالب ہے. نوکری کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ محنت کی پہچان اور ذمہ داریوں کے بڑھنے کا ہے. آپ سے توقع کی جائے گی کہ آپ اپنے کام میں توجہ دیں، منصوبہ سنبھالیں اور مشکل فیصلے کریں. فوری تعریف شاید نہ ملے لیکن آپ کی محنت آہستہ آہستہ سامنے آئے گی اور مستقبل میں آپ کے لیے مواقع کا دروازہ کھولے گی. کاروبار کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ منصوبہ بندی، احتیاط اور صبر کا ہے. جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ نقصان دے سکتا ہے اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں اور موجودہ وسائل اور ٹیم کی کارکردگی کو سمجھیں تاکہ غیر متوقع حالات سے بچا جا سکے. جنوری کے دوسرے ہفتے میں برج حوت والوں کے لیے کاروبار یا پیشہ ورانہ معاملات میں کچھ رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں. ممکن ہے کسی ڈیل میں تاخیر ہو، پارٹنر کی بات پوری نہ ہو یا مالی لین دین میں رکاوٹ پیدا ہو. یہ ہفتہ جلد بازی یا جذباتی فیصلے کرنے کا نہیں کیونکہ عجلت نقصان دے سکتی ہے. کاروبار کرنے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ ہر قدم احتیاط سے اٹھائیں اور منصوبہ بندی پر زیادہ توجہ دیں. نئے معاہدے یا سرمایہ کاری کرنے سے پہلے تمام پہلو کا جائزہ لینا بہت اہم ہے اور موجودہ وسائل اور ٹیم کی کارکردگی کو سمجھنا بھی ضروری ہے تاکہ غیر متوقع حالات میں نقصان سے بچا جا سکے. زندگی کے معاملات میں یہ ہفتہ برج حوت والوں کے لیے تھوڑا دباؤ والا ہو سکتا ہے. گھریلو مسائل، رشتوں کی الجھنیں یا ذاتی ذمہ داریاں آپ کے دل اور دماغ پر اثر ڈال سکتی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر مسئلے کو فوراً حل کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کچھ مسائل وقت اور صبر مانگتے ہیں. اس لیے وقت نکالیں اور معاملات کو مثبت سوچ کے ساتھ دیکھیں اور ضرورت پڑنے پر مشورہ یا مدد طلب کریں. زندگی میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ عارضی ہیں اور انہی کے ذریعے آپ اندرونی مضبوطی حاصل کریں گے جس سے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے فیصلے اور تعلقات بہتر ہوں گے. آخر میں برج حوت والوں کے لیے یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی اس ہفتے آپ کی زندگی میں پیش آ رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی اور امتحان ہے. اگر دل بوجھل ہے، اگر پریشانی یا الجھنیں ذہن پر چھا رہی ہیں تو بس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں. دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں، دعا کریں اور یقین رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ ہفتہ آپ کو اس سکھانے آیا ہے کہ صبر، شکر اور اللہ پر بھروسہ ہی وہ طاقت ہے جو دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کے مسائل کو آسان بنا دیتی ہے. اپنی دعاؤں میں یہ شامل کریں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے اسے آسان فرما دے اور جو میرے لیے نقصان دہ ہے چاہے میں اسے پسند ہی کیوں نہ کرتا ہوں اسے مجھ سے دور فرما دے. میرے دل کو سکون عطا فرما، میرے رشتوں میں محبت ڈال، میرے رزق اور صحت میں برکت عطا فرما
اور ہر پریشانی کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ یاد رکھیں، شفا صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ دل اور دماغ کے لیے بھی ضروری ہے۔ دعا اور اللہ پر بھروسہ آپ کے لیے اندرونی سکون کی طاقت ہے، اور یہی آپ کو ہر مشکل لمحے میں مضبوطی اور امید فراہم کرے گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو کو دل کو چھونے والی اور زندگی سے جڑی محسوس ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ یہ مواد آپ کے دل تک پہنچ رہا ہے۔ اپنی رائے کمنٹ میں شیئر کریں، کیونکہ آپ کا ہر لفظ کسی اور کے لیے حوصلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام کسی دوست، عزیز یا کسی ایسے شخص تک پہنچنا چاہیے جو خاموشی سے سب کچھ سہ رہا ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، اس فیملی کا حصہ بن جائے جہاں ہر ویڈیو ایک نئی امید، ایک دعا اور ایک ہلکی روشنی کی طرح آپ کی زندگی میں سکون لے کر آتی ہے۔ یہاں آپ کو وہ مواد ملتا ہے جو نہ صرف ستاروں کی کہانی بتاتا ہے بلکہ دل اور روح کے لیے بھی طاقت فراہم کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر سبسکرائب، ہر لائک اور ہر شیئر نہ صرف ہمیں حوصلہ دیتا ہے بلکہ آپ بھی اس فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں جو سچائی، محبت اور سکون کی کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی قائم رکھیں۔ اللہ حافظ۔